السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہر بخاری، بی ایس سی پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ مسلم ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ اس کا بارڈر جو ہے پاکستان کی مغربی سرحد کے ساتھ ملتا ہے، اور سب سے زیادہ لمبا بارڈر پاکستان کا اسی ملک کے ساتھ ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سرحدی معاہدہ شاہ افغانستان اور برطانوی حکومت کے درمیان ہوا تھا۔ برطانوی وزیر خارجہ سر ڈیورنڈ جو تھے، ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ حد بندی ہوئی تھی، اور تب سے اس سرحد کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، اور یہ آپ سرحد دیکھ سکتے ہیں ڈیورنڈ لائن۔ یہ پاکستان کی سب سے زیادہ لمبی سرحد ہے۔ افغانستان جو ہے یہ ایک برادر اسلامی ملک ہے ہمارا، اور اس کی جو مغربی سرحد ہے، اس کی مشرقی سرحد اور پاکستان کی مغربی سرحد آپس میں لنک کرتے ہیں، اور افغانستان جو ہے یہ اس کا دارالحکومت کابل ہے، اور اس کی سرحدیں جو ہیں پاکستان، ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور چائنا سے ملتی ہیں۔ اس کا اپنا کوئی سمندر نہیں ہے، اس کو لینڈ لاکڈ کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو تجارت کے لیے پاکستان یا ایران کے سمندروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جب پاکستان قائم ہوا تھا تو اس وقت ان کے وہاں پر کنگ شپ قائم تھی، اور ان کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے ان کا نام تھا ظاہر شاہ۔ ظاہر شاہ کی پاکستان کے طرف پالیسی جو تھی وہ پہلے دن سے جارحانہ تھی، اور اس کے علاوہ پاکستان کی اقوام متحدہ کی رکنیت بھی یہ واحد اسلامی ملک تھا جس نے کی تھی۔ ظاہر شاہ 1933 میں یہ بادشاہ بنے تھے، اور 1973 تک یہ بادشاہ رہے، اور یہ افغانستان کے آخری بادشاہ ثابت ہوئے۔ 40 سال تک انہوں نے افغانستان پر حکومت کی۔ ان کے دور حکومت میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ اس کے بعد 1973 میں ان کو ہٹا کر وہاں پر انقلاب لایا گیا، اور بادشاہت کے بعد وہاں پر ان کا صدارتی نظام شروع ہوا، اور ان کے پہلے جو صدر تھے وہ سردار داؤد انہی کے ظاہر شاہ کے کزن تھے، اور یہ افغانستان کے پہلے صدر بنے۔ ان کا دور حکومت جو تھا 1973 سے 1977، یہ کافی انقلابی لیڈر تھے افغانستان کے اندر۔ ان کی کافی ریفارمز تھیں، افغانستان کے اندر کے حالات انہوں نے کافی حد تک تبدیل کیے، لیکن پھر ان کی جو پالیسی تھی پاکستان کو لے کر یہ ظاہر شاہ سے بھی زیادہ جارحانہ تھے۔ تو یہاں پر پھر ان کی حکومت کا تختہ 1977 میں الٹ دیا جاتا ہے۔ ان کے قتل کے بعد وہاں پر کمیونسٹ انقلاب آ جاتا ہے، جس کے بعد افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو 1977 کے بعد سے آج تک افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہے، جس میں پہلے وہاں پر خانہ جنگی کے وقت سوویت یونین نے یہاں پر انٹرفیئر کیا۔ سوویت یونین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ اور پاکستان نے یہاں پر جنگ شروع کی، اور پھر یہاں سے سوویت یونین کو نکال دیا جاتا ہے، اور سوویت یونین افغان وار کی وجہ سے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور رشیا باقی بچتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو مختلف امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے، رشیا یہاں سے چلا جاتا ہے، تو مجاہدین کے مختلف گروپس آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ تو ان میں سے پھر ایک طاقتور گروپ طالبان کی صورت میں یہاں پر آتا ہے، اور پورے افغانستان پہ تقریباً قابض ہو جاتا ہے، اور باقی ماندہ جو مختلف یہاں پر جنگجو گروپ تھے ان کو شمال کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، جن کو شمالی اتحاد بعد میں کہا گیا۔ تو افغانستان کے زیادہ علاقے پر انہی طالبان مجاہدین کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو
قبول کر لیا، اور یہ وہ دور تھا جس میں پاکستان اور افغانستان کے سب سے زیادہ بہترین تعلقات رہے۔ لیکن پھر بدقسمتی سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوتا ہے، اور امریکہ جو تھا اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نعرہ لگا کر افغانستان پر چڑھائی کر دی، اور پاکستان کو مجبور کیا گیا کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے۔ افغانستان سے طالبان کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے، لیکن امریکہ طالبان کو افغانستان سے ختم کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اور آج بھی افغانستان کے جو اکثریتی علاقے ہیں وہ طالبان کے قبضے میں ہیں، اور ان کی جو کٹھ پتلی حکومت ہے افغانستان کی وہ صرف چند شہروں تک محدود ہے، اور ان کا رویہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انڈیا نے افغانستان کے اندر کافی انویسٹمنٹ کیا تاکہ اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ تو اس کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے۔ افغانستان حکومت اور انڈیا کے حوالے سے ان کے تعاون کی وجہ سے پاکستان کافی حد تک دہشت گردی کا شکار رہا۔ دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں آتے تھے اور پاکستانیوں کو شہید کر کے وہاں پر دوبارہ افغانستان کے اندر پناہ لیتے تھے۔ اس کا پاکستان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی وجہ سے پاکستان نے اپنی سرحدوں کو سیل کیا۔ یہ اس تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی سرحدیں جو ہیں ان کو سیل کیا گیا، یہاں پر باڑ لگائی گئی تاکہ افغانستان کی طرف سے پاکستان میں مداخلت نہ ہو سکے۔ تو اس کے علاوہ ان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ پاکستان نے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ ریسنٹ ہی پاکستان نے ان کو گندم کی صورت میں امداد بھی دی، لیکن آج بھی افغانستان جو ہے وہ انڈیا کی زبان بولتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کو بھی افغانستان کے اندر پاکستان کی حمایت کی آج بھی ضرورت ہے۔ امریکہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ طالبان سے جنگ ہار چکا ہے، اور وہ اپنا یہاں سے باعزت انخلاء کے سلسلے میں وہ پاکستان کی مدد چاہتا ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کو مدد کی تاکہ وہ آپس میں مذاکرات کر سکیں۔ موجودہ حالات ان کے یہ ہیں کہ طالبان اب بھی ایک بہت بڑی طاقت کی صورت میں افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور ان کی کٹ پتلی حکومت آج بھی جو افغانستان کی کٹ پتلی حکومت ہے وہ انڈیا کی زبان بولتی ہے۔ تو ہم اب یہ ہمارا جو سلیبس ہے وہاں سے یہ پڑھیں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو رشتہ اسلام ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان صدیوں پرانا رشتہ اسلام موجود ہے۔ یہ رشتہ تاریخی، جغرافیائی اور اقتصادی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں حکومت افغان کے ماندانہ رویے کے باوجود حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی شدید خواہش رہی ہے کہ ایران کی طرح اس کے افغانستان کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں۔ پاک افغان سرحد جو ہے، یہ جیسا کہ میں نے ابھی تصویروں میں بھی دکھایا اور اس کے بارے میں بتایا بھی ہے، افغانستان اور حکومت برطانیہ کے درمیان تعلقات ہمیشہ کشیدہ ہیں۔ 1893 میں کئی جنگوں کے بعد افغانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک معاہدے کی بنیاد پر ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ایک سرحد کا تعین کر دیا گیا جسے ڈیورنڈ کہا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد افغانستان کی حکومت نے بھارت کی شہ پر اس سرحد پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا اور سرحدی صوبے کے بعض علاقوں پر اپنا حق جتانا شروع کر دیا۔ پاکستان نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا، جس سے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد پختونستان کا مسئلہ۔ افغانستان وہ واحد مسلم ملک ہے جس نے 1947 میں پاکستان کی اقوام متحدہ میں رکنیت کی مخالفت کی تھی۔ بھارت کی حمایت پر اس نے پشتو بولنے والے علاقوں پر اپنا حق بھی جتلا دیا کہ انہیں پاکستان کی بجائے افغانستان میں شامل ہونا چاہیے۔ ناکامی پر قوم پرست افغانوں کو پختونستان کے نام پر علیحدگی کی تحریک چلانے کے لیے اکسایا۔ اس کے جواب میں حکومت پاکستان نے تحمل و رواداری کا ثبوت دیا اور بہتر تعلقات کی خاطر ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ آج بھی یہ جو عناصر ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں،
جو کہ پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں ANP کی صورت میں۔ اس کے علاوہ پختون تحفظ موومنٹ کے نام پر ایک بنائی گئی تحریک پختون کا تحفظ، پختون پاکستان کی شان ہے، لیکن پختونوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بھارت اور امریکہ اس تنظیم کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر انارکی پھیلانے کے لیے، اور ان کا مقصد پہلے دن سے ہی واضح ہے تاکہ خیبر پختونخوا جو پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے اس کو افغانستان کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ بہانے بنائے جاتے ہیں، اور پاکستان کی جو مضبوط لائن جس کی وجہ سے یہ اپنے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں اپنے ان منصوبوں میں، وہ ہے پاکستان کی آرمی، اور پاکستان کی آرمی کو یہ ہمیشہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی آرمی ہی وہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ آج تک اپنے منصوبوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ کشیدہ تعلقات ہیں۔ ناخوشگوار تعلقات کی ابتدا اس وقت ہوئی جب افغان حکومت نے 1954 میں ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ سرحدی علاقے پر حملے، 1955 میں پاکستان کے سفارت خانے پر پاکستانی پرچم کی توہین، اور 1960-61 میں پاکستانی علاقوں پر منظم حملے جن میں افغانستان کو ناکامی کا سامنا ہوا، کشیدہ تعلقات کی بڑی وجہ ہے۔ 1969 میں افغان وزیر خارجہ محمد نعیم کے پاکستان کے دورے کے بعد پختونستان کا مسئلہ کافی حد تک کم ہو گیا۔ 1970 کے ابتدائی سالوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوئے۔ 1973 میں سردار داؤد کی حکومت نے پاکستان کے خلاف ماندانہ رویہ اختیار کیا، مگر بعد ازاں تعلقات بہتر بنانے کا اعلان کیا۔ 1970 میں پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر نے باہمی طور پر خیر سگالی کے دورے کیے اور دونوں ملکوں میں ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت دونوں ملکوں نے علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کی پالیسی کا عہد کیا۔ اس کے بعد وہاں پر صدر داؤد کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے اور یہاں پر ایک کمیونسٹ انقلابی حکومت آ جاتی ہے جس کو روس کی حمایت حاصل تھی۔ یہاں پر مجاہدین نے اس لادینی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جب جہاد شروع کیا تو روس یہاں پر اپنی فوجیں لے کر داخل ہو گیا۔ اپریل 1998 میں افغانستان میں ایک اور فوجی انقلاب برپا ہوا اور تلخی پیدا ہوگی۔ یہاں پر 1998 کے بجائے 1978 یہ تصحیح کر لیں۔ افغانستان کی نئی حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی افواج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے 30 لاکھ سے زیادہ افغان باشندے اپنا گھر چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے۔ حکومت پاکستان نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی۔ روسی افواج کی واپسی۔ افغان عوام نے روسی فوجوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے جہاد کا آغاز کیا تو پاکستان نے بھی ان کی حمایت کی۔ دوسری طرف اس مسئلے کا سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1998 میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی روس، پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان معاہدہ جنیوا ہوا، جس کی روح سے روس نے اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں۔ اس کے بعد طالبان کی حکومت آ جاتی ہے۔ اپریل 1992 میں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہو گئی، جس کو حکومت پاکستان نے فوری طور پر تسلیم کر لیا، لیکن تھوڑے عرصے بعد مجاہدین کے باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مجاہدین کے ایک گروپ طالبان نے افغانستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر کے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دی۔ پاکستان نے اسے تسلیم کیا۔ تو اس نئی حکومت کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا، مشترکہ کمیشن کا قیام ہوا تھا۔ مئی سن 2000 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مشترکہ کمیشن قائم کیا جس کا کام دونوں ممالک کی سرحد کے آر پار سمگلنگ کو روکنا اور افغان مہاجرین کی واپسی تھا۔ دونوں ممالک کے باہمی جھگڑوں کا طے کرنا بھی اس کمیشن کے اختیارات میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد افغانستان پر امریکہ کا حملہ۔ 11 ستمبر سن 2001 میں
ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں نئی حکومت قائم ہو گئی۔ حکومت پاکستان نے بھی نئی حکومت کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ نئی جمہوری حکومت کا قیام اور پاکستان سے تعلقات۔ سن 2003 میں پاکستان میں نئی جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر کے درمیان گیس پائپ لائن کا مسئلہ طے پایا اور معاہدہ ہو گیا کہ دونوں ممالک اس منصوبہ کی تکمیل کے لیے مدد کریں گے۔ سن 2004 میں جناب حامد کرزئی کے افغانستان کے جمہوری صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے نئے دور کی توقع کی جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ توقع جو تھی وہ ناکام ہو چکی ہے اور افغانستان کی جو کٹ پتلی حکومت جو کہ زیادہ تر اپنا وقت افغانستان کی عوام کی خوشحالی کے بجائے انڈیا اور امریکہ کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہ خطے کے اندر ایسی نفرت پیدا کر رہے ہیں جو مسلمانوں کی تباہی کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ یہ نئی حکومت زیادہ جو ہے وہ نیشنلزم کو فروغ دیتی ہے، قوم پرستی، پختون قوم پرستی، جس میں یہ اسلام کے بجائے نسل پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور پاکستان کے جو پختون ہیں ان کے ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش جو کہ قیام پاکستان کے بعد سے شروع تھی، ابھی تک یہ حکومت اسی میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان کے پختون محب وطن ہیں اور وہ پاکستان کے وفادار ہیں اور پاکستان کی ترقی میں جو کلیدی کردار ہے وہ سب سے زیادہ قربانیاں اور کردار جو ہے ہمارے پختون عوام کا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بارے میں پڑھا۔ نیکسٹ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔